لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو۔ یہ تو بہت بڑے بڑے مقامات آنے والے ہیں، آپ یعنی سفر کرنے والے ہیں اس دنیا سے اصل زندگی کی طرف، وہاں پھر قبر میں سارے معاملات ہونے ہیں، پوچھ گچھ ہونی ہے، اور پھر حشر کا دن ہے جبکہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، آپ رب العالمین کے سامنے اکیلے کھڑے کیے جائیں گے اور آپ سے باقاعدہ سوال و جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کا تقاضا۔ دیکھیں، پہلے کلمہ طیبہ کا مطلب جانیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میرا معبود اللہ ہے۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، وہ آپ کا معبود ہے۔ دیکھیں، الہ جو ہے وہ ایک صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ یعنی جیسے رزاق ہے، جیسے ستار ہے، جیسے رحیم ہے، جیسے رحمان ہے، تو یہ الہ جو ہے یہ بھی خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں اور اس کا یعنی زندگی اسی کی ہدایت کے تحت گزارے۔ اگر آپ اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے، یعنی میری زندگی کا مقصود اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا مجھے کچھ چاہیے نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا مجھے کوئی اور ضرورت نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے کوئی اور چیز۔ بہرحال دیکھیں، یہ چاروں چیزیں جو ہیں، الہ، مقصود، محبوب اور مطلوب، یہ سارا ایک جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ اگر آپ کا مقصود، زندگی کا مقصود اگر اللہ نہیں ہے تو آپ کا کلمہ طیبہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو خالص محبوب اللہ نہیں ہے تو آپ کلمہ طیبہ کے مطلب کو نہیں سمجھے۔ اگر مطلوب اگر اللہ کے سوا کچھ اور بھی ہے تو پھر کلمہ طیبہ کا آپ کا پڑھنا غلط ہے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں، یعنی مقصود، زندگی کا مقصد، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا گول کیا ہے، آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے، اللہ۔ اگر آج کا جو عام مسلمان ہے اس کی تو دنیا کے علاوہ کوئی اور تمنا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب دنیا اچھی مانگتے ہیں اللہ سے۔ آپ پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس میں بھی آپ کے ذہن میں چور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں اچھا دے۔ بہرحال اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آج کے مسلمان سب کے سب دنیا کے علاوہ ان کا کوئی نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور معبود بھی۔ جب آپ کے دیکھیں آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب اگر اللہ نہ ہو تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ طالب دنیا ہیں
تو پھر آپ کا دین میں مکمل داخلہ مشکل ہے۔ اور یہ جو دیکھیں ہم دین کی چند روایات کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ محض رسمی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی حقیقت کو، اس کے مطلب کو اور اس کے تقاضوں کو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں بھوکے پیاسے، حج عمرہ کی مشقت برداشت کرتے ہیں، پیسے بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن کوئی چیز جو ہے اس کا، میں آپ کو یقینی طور پہ کہتا ہوں، یہ 5 بنا جو ہیں اس کا ہم مطلب تک نہیں جانتے کہ نماز کیوں پڑھیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اور یہ کیا چیز ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، حج کیوں کیا جاتا ہے، یہ سب ہمیں نہ معلوم ہے، نہ ہم اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں ایک زبردست دھوکہ لگ گیا ہے، ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمیں دنیا کی زندگی اور دنیا کی کامیابی اصل لگتی ہے کہ یہ اصل ہے، بس میری دنیا اچھی ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں اپنے تمام، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، وہ سب دنیا کے خیال سے زندگی گزار رہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو۔ یہ تو بہت بڑے بڑے مقامات آنے والے ہیں، آپ یعنی سفر کرنے والے ہیں اس دنیا سے اصل زندگی کی طرف، وہاں پھر قبر میں سارے معاملات ہونے ہیں، پوچھ گچھ ہونی ہے، اور پھر حشر کا دن ہے، جبکہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، آپ رب العالمین کے سامنے اکیلے کھڑے کیے جائیں گے اور آپ سے باقاعدہ سوال و جواب ہوگا، ضرور ہوگا، انفرادی طور پہ ہوگا آپ سے، لیکن وہ کوئی چیز ہمارے نہ ذہن میں ہے نہ ہم اس کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، لیکن آج ہم پر نفسانی خواہشات سوار ہیں، ہمارا ذہن پریشان ہے دنیا کے لیے۔ دیکھیں جو آپ کا مقصود حیات ہوگا، یہ ایک میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں تو اس پہ ذرا غور کریں، جو بھی آپ کا مقصود حیات ہوگا یا زندگی کا جو بھی گول ہوگا، آپ کی پریشانی اسی کے بارے میں ہوگی، یعنی وہی چیز آپ کو تنگ کرے گی، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، یہ کیوں ہو رہا ہے، اور ساس بہو کے جھگڑے چلتے رہیں گے، اور بھائی بہنوں کے آپس میں اختلافات ہوں گے، یہ ہوں گے، بہنیں بہنوں سے لڑتی ہوں گی۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ میں سادی سی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا کے بارے میں، یعنی دنیا کی زندگی کے، اور آپ نے رخ، یعنی آپ راستہ بھٹک گئے اور آپ نے منزل بنا لیا دنیا کو، اور دنیا کی کامیابی کو اگر آپ نے اصل سمجھ لیا، پھر آپ کی پریشانیاں ساری کی ساری، اس کا تعلق خوشیوں کا اور پریشانیوں کا، یہ سارا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہوگا۔ بہت سے پیسے آ جائیں آپ خوش ہوں گے، نئے مکان مل جائے آپ خوش ہوں گے، شادی ہو جائے آپ خوش ہوں گے، بچوں کی شادی ہو آپ خوش ہوں گے، بچوں کے بیٹے ہو جائیں آپ خوش ہوں گے، مٹھائیاں بٹیں گے، بیٹا اول درجے میں پاس ہو جائے پھر لڈو بٹنے لگیں گے، پریشانی اور خوشی پھر ساری۔ اور یہ تو دیکھیں انسان کی حرص جو ہے، خواہشات پوری نہیں ہوتی، ایک کے بعد نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک نئے گھر میں بھی چلے گئے، پھر نئے گھر کے اپنے مسائل ہوں گے، بڑا گھر ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اپنے خرچے ہیں، اس کے بارے میں پریشانیاں شروع ہو جائیں گی پھر۔ تو دیکھیں میں آپ کو مختصر بات کہہ رہا ہوں، کلمہ طیبہ کا تقاضا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، تقاضا یہ ہے کلمہ طیبہ کا کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیں، کسی انسان کے حوالے کر دیں، پیغمبر کے حوالے کر دیں، پیغمبر نہ ہو تو اس کے نائب کے حوالے کر دیں، کوئی ایسا اللہ والا دیکھیں، تلاش کریں، اور اپنی زندگی اس یعنی اللہ کو منزل بنا کے رہنمائی اس جاننے والے شخص سے پوچھیں
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں، جو اہل ذکر ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، ان سے رابطہ کریں، کیونکہ دیکھیں براہ راست تو ہم رابطہ کر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام کیا ہے، پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے جو سچے امتی ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور ان سے کوچنگ حاصل کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ ان سے کوچنگ حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ دیکھیں کوئی بھی کام میں آپ کوچنگ حاصل کرتے ہیں، دنیا میں کوچنگ ہوتی ہے، تو آپ یعنی دھوکے کا شکار نہ ہوں، مغالطے کا شکار نہ ہوں کہ آپ مسلمان ہیں۔ ہم نہ کلمہ طیبہ کو جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو پھر ہم کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ انسان آپ دیکھ لیں، یہ کہتا ہے مجھے مت چھیڑو، میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، یہ اپنی زندگی میں مداخلت، اللہ کی بھی مداخلت ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، نہ رسول کی مداخلت برداشت کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم